والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے یا اس سے پہلے ہی سے یہاں نعت و نظم اور بیانات ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ علماء کرام کی اچھی باتیں آ گئی ہیں. اب مزید باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انشاءاللہ 2-3 باتیں کہہ کر دعا ہو جائے. اس لیے جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں یہاں آ جائیں گے. آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، آئیے سب آئیے آئیے. 2-3 باتیں عرض کرنی ہے جلدی میں انشاءاللہ، پھر دعا ہو جائے گی. آئیے آئیے جائیے. بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اجلاس ہوتے ہیں اور جلسے جلوس ہوتے ہیں تو جلسے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مشاعرہ کا ماحول ہو جائے یا ناچ اور گیت کا ماحول ہو جائے یا قوالی کا ماحول ہو جائے تو دیکھیے فجر کی اذان تک بلکہ اشراق تک لوگ نہیں اٹھیں گے. ہمارا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے، اگر قوالی ہوتی رہے اشراق کی نماز تک یا 10 بجے دن تک تو ہم لوگ اٹھتے نہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دین کی بات سننے میں بھی ذرا مزہ آ جائے، یا کوئی ایسا مقرر ہے جو گویا ٹائپ کا ہے جو مندر کی باتیں کرتا ہے ہو، یا ایک وہ جلسے میں جو ہے دینی بات کرنا چاہیے ان کو کچھ انگریزی بول دیتا ہے واٹ از یور نیم، میں فلاں وزیر سے ملا تو اس نے ایسا کہا میں نے ایسا کہا، انگریزی میں بول دیتا ہے تو عوام کو مزہ آ جاتا ہے. بزرگوں، کوئی بھی مقرر اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، بغور سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے. جس میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے تو وہاں جائیں، لطف نہیں آ رہا ہے تو وہاں نہ جائیں اور جلسے سے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. انجیکشن میں درد ہی ہوتا ہے، دوائی کڑوی ہی ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہیں نہیں ہماری اصلاح بھی ہو، ہمیں انجیکشن بھی لگے، ہمارا آپریشن بھی ہو اور ہمیں مزہ آئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے. سال بھر میں اس گاؤں میں ایک بار جلسہ ہوتا ہے. کھانا پینا کھا کر اپنے کام کو سمیٹ کر یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معزز مہمان دور دور سے آ رہے ہیں. ہم ہی لوگ آج منگیر سے بہت پریشانی کے ساتھ آئے ہیں تو سب کی باتوں کو بغور سننا چاہیے. ماشاءاللہ آپ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اس لیے اور مزید اہتمام سے سننا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، میں نے ایک حدیث پڑھی، انما الاعمال بالنیات، کہ پہلے جلسہ کرائیں، مسجد بنائیں، کوئی بھی نیک کام کریں
کوئی آدمی جب بڑا بنتا ہے تو پلاننگ سوچتا ہے، ارادے کرتے ہیں بھائی گھر بنانا ہے تو کتنا اس میں خرچ بیٹھے گا، کب گھر بنائیں گے، تو ارادے کرتے ہیں، خیالات بناتے ہیں۔ تو ارادے کرنے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ نیک ہو۔ انما الاعمال میں کا معنی کیا ہے؟ کام، ارادہ، کام ہو اور کام اچھا بھی ہو۔ کوئی آدمی جو ہے چوری کر رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، سود خوری کر رہا ہے کہ ہم ایسا کر کے پیسہ جمع کریں گے اور غریبوں پر خرچ کریں گے، محتاجوں پر خرچ کریں گے، تو یہ آپ کے جو ارادے ہیں، یہ جو آپ کے کام ہیں، یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ تو ارادہ بھی ہونا چاہیے اور وہ ارادہ بڑھیا بھی ہو، اچھا بھی ارادہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جلسہ کر رہے ہیں یا کھیتی کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد، ہماری غرض صرف ایک ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہم خوش کریں گے۔ جلسہ کر رہے ہیں، وہاں مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام ہو، یا بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، نعت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، اس میں اگر ہماری نیت، ہمارا مقصد، ہماری غرض اگر شہرت پسندی ہے تو ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی۔ کوئی بھی کام کریں تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کھیتی کریں اس نیت سے کہ ہم کھیتی کر رہے ہیں، غلہ ہوگا تو بچوں کو کھلائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، شریعت اور دین میں آیا ہے کہ بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے، اس لیے ہم کھیتی کر رہے ہیں۔ اگر کھیتی کرنے کی غرض اور مقصد صحیح ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن جلسہ کرا رہے ہیں یا کلام پاک پڑھ رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ ہماری ناموری ہو تو ہمارا مواخذہ ہوگا۔ تو ہمیں ارادے کرنے چاہیے اور ارادے سچ بھی ہوں، ارادے نیک بھی ہونے چاہیے۔ ایک دوسری بات اس میں کہ آدمی کوشش بھی کرے، خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، ایسا کریں گے، لیکن محنت نہیں کر رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے، یا ہمیں حافظ بننا ہے، یا ہمیں عالم بننا ہے، یا ماسٹر بننا ہے، یا ڈاکٹر بننا ہے، لیکن محنت نہیں کرتے ہیں، تگو دو نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کھیتی کرنے کا مقصد ہے، لیکن کھیتی کا ٹائم آ گیا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں، راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ تو ارادے بھی کیجیے، نیک ارادے بھی کیجیے، نیک ارادے کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ارادے، نمبر 2 کوشش، نمبر 3 مسلسل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام مسلسل کیجیے۔ مان لیجیے آج 5 پارے پڑھنے کا من کیا، 5 پارہ پڑھ لیا، عقل بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، یا کھیت کمانے گئے ہو، دیہاتی آدمی ہے، کھیت کمانے گئے تو آج جو ہے صبح سے شام تک کھیت کما لیا اور کل اور پرسوں ایک ہفتہ تک چھٹی کر دی، تو جنگل ختم ہوگا۔ تو کوشش بھی کرنی ہے اور مسلسل کوشش کرنی ہے، شب و روز لگے رہیں۔ ہم حافظ بنے ہیں، عالم بنے ہیں، تو شب و روز اس کو پڑھتے رہیں۔ کوئی بھی کام ہو، جب شب و روز کرے
کریں گے، مسلسل اس کام میں لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ کام اچھا رہے گا اور پختہ ہو جائے گا۔ نمبر 4 کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس میں مسلسل دوام بھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سب کام کر رہے ہیں، حج میں چلے گئے، حافظ بن گئے، مفتی بن گئے، جماعتی بن گئے، 10 چلے لگا لیے، لیکن اللہ نے قبول کیا ہی نہیں۔ اللہ نے اس عمل کو منہ پر مار دیا، اس کا انجام بزرگوں کیا ہوگا؟ تو کام بھی کریں، مسلسل کریں، اور کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں۔ جب دعا کریں گے یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ کے ہم کمزور بندے ہیں، ہم بھی کمزور، ہمارا یہ عمل بھی کمزور، یا اللہ آپ قبول فرما لیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو دعاؤں کا انبیاء کے بارے میں آتا ہے، اولیاء کے بارے میں آتا ہے، صلحاء کے بارے میں آتا ہے، دن میں نیک عمل کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے، اور رات میں اٹھ کر تہجد میں روتے تھے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ جو 3-4 اصول ہیں، اس سب کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے ہیں۔ انسان کام بھی کرے، کوشش بھی کرے، مسلسل کرتا رہے، اور قبول ہونے کی دعا بھی کرے۔ نمبر 5 تواضع اور انکساری ہو۔ ایک عالم بن گیا ہے، ایک مکھیا ہے، ممبر ہے، گھر کا گارجن ہے، لیکن اس میں فرعونیت ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں بڑائی ہے، چلنے میں بڑائی، بولنے میں بڑائی، کسی کا احترام نہیں کرتا ہے، کسی کا اکرام نہیں کرتا ہے۔ حافظ صاحب اتنا اچھا ہے کہ حافظ ریل صاحب ہے، حافظ ریل صاحب ہے، پورا کلام پاک یاد ہے، لیکن تواضع نہیں، انکساری نہیں، بول میں مٹھاس نہیں۔ اگر تواضع نہیں ہوگی، آپ کسی سے لڑ جائیں گے، عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بولتے رہیے، وہ لکھ رہا ہے، ہم کو یہاں درد ہے، ہم کو وہاں، وہ کچھ نہیں بولتا ہے ڈاکٹر۔ اگر مسلم دکاندار جائیے ان کے پاس جو ہے، یہ کپڑا لیں گے، وہ کپڑا 10-20 تھان کھول دیجیے، آپ 10-20 تھان کھول دیجیے، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن ہم مسلمان جو ہے، اگر 1-2 تھان کھول دیا نا، تو جناب کہاں ہے آپ جو ہے کپڑا جو ہے کھولے جا رہے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ تو تواضع، کوئی بھی کام کیجیے، اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، آپ مسجد کے امام صاحب ہیں، اگر آپ کے اندر بڑائی ہے، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تواضع آپ کے اندر نہیں ہے، انکساری آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا کام فیل ہو جائے گا، آپ کے ارادے چکنا چور ہو جائیں گے۔ مکھیا جی ہیں، ممبر ہیں، اب مکھیا ممبر بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، بات میں تواضع نہیں، انکساری نہیں ہے، ملنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو اس بار اگر جیتے ہیں تو اگلے بار ہار جائیں گے آپ۔ یہ 3-4 اصول ہیں، اپنانا چاہیے۔ ہمارے جو ماشاءاللہ یہاں علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ابھی ہیں نہیں، بیچارے چلے گئے ہیں، میری بات جہاں تک پہنچتی ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اور آگے تک بات پہنچائیے۔ جتنے یہاں کے لوگ ہیں، حفاظ اور علماء کرام اور دیگر جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ یہ جیسے ہمارے گاؤں میں ہمارے خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے
کہ جو حافظ صاحب ہیں، جو عالم ہے، وہ نماز پڑھائے، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے گاؤں میں ابھی اتحاد باقی ہے، جلسہ کرا رہے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے نام بعد میں آئے، ہمارے بھائی کا نام پہلے آئے، ہمارا نام بعد میں آئے، ہمارے بھائی کا نام پہلے آنا چاہیے۔ اگر دوسرے کا اکرام کریں گے، دوسرے کا احترام کریں گے، اپنے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تو انشاءاللہ وہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ ہلکا سا بھی کبر آیا، بڑائی آئی کہ ہم اس سے بڑے عالم ہیں، ہم اس سے بڑے حافظ ہیں، ہم اس سے بڑے آدمی ہیں مالدار کے لحاظ سے، پھر یہ آپ کا ماشاءاللہ جو ہر سال پروگرام ہوتا ہے یا جو بھی نیک کام کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ کام رک جائے گا۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ تکبر اور بڑائی کو ڈال کر، توازوں کو ہٹا کر کام کو رکوا دو۔ اس لیے میں اس گاؤں والے سے، علماء سے، حفاظ کرام سے، جو اور حضرات ہیں، میں درخواست کروں گا کہ دوسروں کو رسپیکٹ دیجیے، دوسروں کو احترام دیجیے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو ہے صرف عورتوں خواتین کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے من عدد 5 صلواتها، کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، سب غور کیجیے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہے، نمبر 2 زکوٰۃ دیتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے نمبر 1 کیا ہوا، 5 وقت کے نماز کا اہتمام کرے، نمبر 2 زکوٰۃ دے، نمبر 3 شوہر کی اطاعت کرے، نمبر 4 خواتین کے لیے۔ اور جو ہے کچھ باتیں ایسی جو ہمارے لیے ہے، زبان کو ٹھیک رکھے، زبان کو ٹھیک رکھے، زبان نہ چلائے، اور بطور خاص عورتیں پردے کا اہتمام کرے۔ وہ عورت پردہ ہی ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس کے بال بھی پردہ ہے، تو زبان کو محفوظ رکھے اور وہ خود پردے میں رہے، پردے کا اہتمام کرے، پورے بدن کو ڈھک کر رکھے، یہاں اتنا جو ہے ہاتھ ہتھیلی ہے یا اتنا پیر جو ہے وہ کھلا رکھے، چہرہ جو ہے تھوڑا سا وہ کھلا رکھے کام کرنے کے لیے، لیکن جب باہر جائے تو چہرہ بھی ڈھک لے، تو بے پردگی نہ کرے، اور نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دے، زبان کو ٹھیک سے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، بڑوں کا احترام کرے۔ یہ چند باتیں اگر کرے گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خاتون جنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں ٹائم بہت ہو گیا ہے، 11 سے 12، 12 سے 1 کے آگے وقت جا رہا ہے۔ آخری بات میں کہہ کر بات ختم کر دوں، دعا ہو جائے۔ بزرگوں، ہر آدمی اصلاح کا محتاج ہے، اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے، اور انبیاء کی ذات معصوم تھی، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ہم ہوں یا آپ ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، استاد ہوں، شاگرد ہوں، پیر ہوں، مرید ہوں، ماں ہو یا بیٹے، سب لوگ اصلاح کے محتاج ہیں، سب اصلاح کے محتاج ہیں۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ گارجین ہیں، ہم گارجین ہیں، اس کا اثر گھر آپ کے ماتحتوں پڑے گا، آپ کی اولاد پر پڑے گا اس کا اثر۔
آہستہ آہستہ ماحول صحیح ہو جائے گا۔ اگر گھر کا گارجن ہی، گھر کا جو مالک ہے وہی بگڑتا ہے، وہ موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، سود خوری کرتا ہے، جس کا باپ سود خور ہوگا اس کی اولاد بھی سود خور ہوگی عام طور پر۔ جس کا باپ ناچ دیکھنے کا عادی تھا اس کی اولاد بھی ویسے بنی الا ماشاءاللہ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، آسان نسخہ ہے، بات میری ختم ہو رہی ہے، سب سے آسان نسخہ ہے۔ امام چاہتا ہے کہ ہمارا مقتدی صحیح ہو جائے، پہلے امام متقی بن جائے۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد صحیح ہو جائے تو باپ صحیح ہو جائے۔ اگر ماں چاہتی ہے کہ ہماری بیٹی صحیح ہو جائے تو ماں پہلے صحیح ہو جائے۔ جیسے گارجن رہتا ہے، جیسے گھر کا مالک رہتا ہے، ویسے ہی گھر کا ماحول رہتا ہے۔ جب ہم تلاوت کریں گے ہمارے اولاد بھی تلاوت کریں گے، جب ہم تسبیحات پڑھیں گے بچے تسبیحات کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ سمجھیے بزرگوں، اپنے بچے لوگ ہیں یہاں لکھیے، یہ سمجھیے روحانی لحاظ سے اگر کسی کو جسمانی لحاظ سے ٹی بی ہو جائے، یہ کہا جاتا ہے کم از کم 5 ماہ 6 ماہ دوائی کھائیے، نہیں کہتے ہیں؟ ویسے روحانی لحاظ سے ہم سب لوگ، روحانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ہم سب لوگ یہ ٹی وی سے کم مریض نہیں ہیں، کینسر سے کم مریض نہیں ہیں۔ آپ چاہے نہیں جلسہ کرا لیے ہیں ایک دن جو ہے اور کچھ بات سن لی ہے، کچھ نہیں سنے، کچھ جو ہے وہاں چوک پر جو دکان پر کھا رہے ہیں، کتنا نہیں، بلکہ کسی اچھے عالم سے، جیسے ہم لوگ اپنی بیماری، اپنے مرض کا علاج کراتے ہیں پورنیہ میں، برائیگاہ میں، یا پٹنہ میں، یا دلی ایمس میں 2-4 ماہ جس کا کورس ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ماحول صحیح ہو جائے، کسی اچھے عالم سے رابطہ کیجیے، کسی اچھے عالم سے رابطہ کر کر 2-4 ماہ 6 ماہ سال بھر ان سے رابطہ رکھیں اور اپنی بیماری کو پوچھ کر اپنی بیماری کا علاج کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔